السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی کچھ اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، اور یہ احادیث زیادہ تر قیامت کی آمد سے متعلق ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ علامات بیان کی گئی ہیں اور بڑے غور کی ضرورت ہے ان میں بھی۔ پہلی حدیث ہے، قیامت کی علامتیں کب ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ یہ حدیث جو ہے میں آج سے جو بیان کر رہا ہوں، یہ مشکات شریف کی جلد سوم کی احادیث ہیں، وہاں سے لی گئی ہیں۔ تو پہلی حدیث نمبر ہے 5224/24، قیامت کی علامتیں کب ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں 200 برس کے بعد ظہور میں آنا شروع ہوں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی ہم یہی تو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت آنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن بہرحال 1000-2000 برس بھی اللہ تعالیٰ کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ کوئی وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دن 1000 سال کا ہے، ایک آیت میں ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے یہاں 50,000 سال کا ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرب قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ کچھ ایسا غلط نہیں تھا۔ یعنی یہ 1400-1500 سال گزرے ہیں، یہ سمجھیے ایک دن یا 1.5 دن ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حساب سے۔ تو پہلی علامت جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وقت کے 200 برس کے بعد یہ علامات نظر آنا شروع ہوں گی۔ اب یہ علماء کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 200 برس بعد یہ علامات کس طرح ظاہر ہونا شروع ہوئیں، کیا کیا علامات اب تک ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو علماء نے اس پر خاصی تحقیق کی ہے، لیکن ایک علامت جو جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان کی ہے، اور میں بھی اس سے متفق ہوں کافی حد تک، کہ 200 سال بعد جو کہا گیا ہے وہ وقت تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا وقت تھا۔ تقریباً آپ کی حکومت جو شروع ہوئی وہ 200 برس بعد ہی شروع ہوئی۔ اور ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بہت خوشحال ہوں گے، یعنی اتنی خوشحالی ہوگی کہ زکوٰۃ لے کے پھریں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو حضرت عمر عبدالعزیز کا دور بالکل ایسا دور تھا، اتنا امن و امان، اتنی خوشحالی تھی کہ یہ جملہ آتا ہے ان کے بارے میں، ان کے دور کے بارے میں، کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو کچھ عجب نہیں ہے کہ یہ پہلی نشانی ہو جو اس طرح 200 سال بعد پوری ہوئی ہو، اور اس طرح نشانیوں اور علامات کا سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ دوسری حدیث ہے 5231/4، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر کسی کا ایمان لانا اور عمل کرنا مفید نہ ہوگا۔ وہ علامتیں یہ ہیں: نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 2، دجال کا خروج۔ نمبر 3، دابۃ الارض، ایک خاص جانور کا خروج جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ ان میں بھی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں قیامت کی آمد کی، اور یہ علامتیں لیکن بالکل آخری علامتیں ہیں، جب بالکل قیامت جب سر پہ آ جائے گی، بالکل قریب ہوگی، تو اس وقت کی علامتیں ہیں یہ۔ تو اور وہ علامتیں یہ ہیں جیسے بیان کیا گیا ہے، 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، اور دابۃ الارض، یعنی ایک ایسا جانور جو انسانوں سے بات کرے گا۔ تو یہ علامتیں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ اور پھر ایک بات یہ کہی گئی ہے
کہ اس وقت یعنی چونکہ اب تو قیامت کا وقت سر پہ آ گیا ہے، تو اس وقت اگر کوئی ان علامتوں کو دیکھ کر پھر ایمان لائے گا یا کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر اب جب سر پہ مصیبت دیکھ لیں گے وہ کوئی اور اس وقت ایمان لاتے ہیں تو پھر کیسا ایمان ہو؟ ایمان تو یہ ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے پہلے ہی مان لائے. اب جب مصیبت ڈنڈا سر پہ آ گیا پھر آدمی کہے کہ ہاں ہاں نہیں میں مانتا ہوں تو یہ بڑی غلط بات ہے. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے انسان کو کہ اگر ایمان لانا ہے اور اچھے عمل کرنے ہیں تو ابھی کر لے، ابھی بھی وقت ہے. اگلی حدیث ہے قیامت کے کچھ احوال. حدیث نمبر ہے 5301/5. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ وہ وقت اتنا ہولناک ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال بھی نہیں آئے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. یعنی قیامت کے دن کا یہ احوال بتایا کہ جب قیامت آ چکی ہوگی، یعنی پہلا سور پھونک دیا گیا ہوگا جس میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہوگا، پھر دوسرا سور بھی پھونک دیا گیا ہوگا، اب سب لوگ میدان حشر کی طرف دوڑ لگا رہے ہوں گے. تو اس وقت یعنی یہ حال ہوگا کہ سب جس حالت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں وہ دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف. تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا کہ کیا سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا کہ اس وقت وہ مصیبت انسان محسوس کرے گا، اتنی بڑی آفت ہوگی، وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا. یعنی ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھیں گے لوگ، پہلے تو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہوا ہے، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا، وہ پہلے اسی الجھن میں گئے. پھر دوسری الجھن یہ ہوگی کہ اب جو ہے نا وہ میدان حشر کی طرف جانا ہے اور وہ سب دیکھیں گے کہ میدان حشر کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں تو وہ خود بھی دوڑنا شروع ہو جائیں گے، چاہے کافر ہوں چاہے مسلم ہوں. تو اس وقت اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں. یعنی صرف ان کو اگر لگن ہوگی، دھن ہوگی، خوف ہوگا تو وہ میدان حشر کا ہوگا، کیونکہ یقین آ چکا ہوگا سب کچھ دیکھ کے کہ ہاں اب حاضری ہماری ہونی ہے، سوال جواب ہونے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ماحول ہوگا وہ، کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. پھر اگلی حدیث ہے جسم کے پسینے کا حال. 5304/8. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اتنا پسینہ آئے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا اور لگام کی مانند ہوگا، یعنی کانوں تک پہنچ جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. یعنی اس پریشانی میں، ہولناکی میں، وحشت میں انسان پسینہ پسینہ ہو جائے گا، پسینہ مسلسل بہے گا، کیونکہ دوڑ بھی لگا رہا ہوگا، پریشانی بھی ہوگی، وحشت بھی ہوگی. تو اس جو پسینہ آئے گا وہ اتنا بہے گا پسینہ کہ زمین میں جذب ہو جائے گا اور کافی دور تک اندر چلا جائے گا، اتنا یعنی پسینہ بہے گا انسان کا. ہم جانتے ہیں کہ جب پریشانی ہوتی ہے، آفت ہوتی ہے، آدمی اس طرح کے کوئی ماحول میں گر جاتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایسا ماحول ہوگا کہ زندگی میں اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو ظاہر ہے پریشانی تو لازمی ہے. پھر اگلی حدیث ہے کہ دنیا میں سجدہ نہ کرنے والوں کا حال. حدیث نمبر ہے 5307/11. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے صرف پیر دیکھ کر مومن سجدے میں گر جائے گا، لیکن وہ سجدہ نہ کر سکے گا. وہ سجدہ نہ کر سکے گا جس نے دنیا میں سجدہ نہ کیا ہو یا صرف دکھانے کے لیے سجدہ کیا ہو، کیوں کہ اس کی پیٹھ تختے کی مانند ہو جائے گی اور وہ جھک نہ سکے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اس نوبت سے بچائے. یعنی جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہ کیا ہوگا یا کیا بھی ہوگا دکھانے کے لیے، دنیاوی دکھاوے کے لیے، تو ایسے لوگ قیامت کے دن ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیر پر نظر پڑے گی تو سب سجدے میں گر جائیں گے. ظاہر ہے خدا جانے وہ
کیا کس طرح ہوگا، کتنا نور ہوگا اس کا، تو سب سجدے میں گر جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارا حساب لینے آئی ہے. سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ایسا بندہ سجدے میں نہیں گر پائے گا، اس کی کمر تختہ ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا، اور اگر کیا بھی تھا تو دکھاوے کے لیے. تو یہ وہ علامات ہیں جو قیامت کے دن سے پہلے کی ہیں، اور قیامت کے دن کی بھی یہ کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں جو اس سلسلے میں آئی ہیں. اور لیکن طوالت کی باعث چونکہ بڑی طویل حدیثیں ہیں، تو میں نے مختصر جو حدیثیں ہیں اور اہم حدیثیں ہیں وہ چن کر آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. اللہ ہم آپ پہ سب پہ رحم فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، اور قیامت کا دن ہمارے لیے ہلکا کر دے، آسان کر دے، ہمارے لیے اس حساب کتاب کو آسان کر دے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.